الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمضربة من حديد فيسيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع أقول ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، اور بڑی ہی جامعیت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس طرح سے یہاں سے جو عبارت شروع ہو رہی ہے، اور کتاب میں چند سطور تک ایمان بالیوم الآخر بعد الموت اور اس کے بعد کے تمام مراحل قیامت کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ انسانوں میں کا بنو آدم میں کا ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق نار جہنم میں. اسی کو بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور یوں بلفظ دیگر عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے. یاد رہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان 6 ارکان میں سے ایک رکن
ایمان بالیوم الآخر ہے، جس کی دلیل کتاب اللہ کی آیات میں ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارکان ایمان کا ذکر ہے، اور انہی میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر ہے، آخرت پر ایمان رکھنا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان بالیوم الآخر کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک واجب فریضہ ہے، اور ایمان کے ارکان ستہ میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں آپ لگا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالی نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور انہی دونوں پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس سے ایک نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ ایمان باللہ درست ہی نہیں ہو سکتا ہے اور معتبر نہیں ہو سکتا ہے تاکہ انسان یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ ایک اور اہم ترین عقیدے کا مسئلہ یہ بھی ہم آپ جانیں، سمجھیں اور اس کی معرفت حاصل کریں کہ قیامت اور قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، کیا مراحل پیش آئیں گے، کیا امور بڑے بڑے اس دن رونما ہوں گے، تاکہ اہل ایمان و توحید بفضل اللہ و رحمتہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کفار و مشرکین و منافقین اللہ کے عدل کی روشنی میں جہنم رسید ہوں گے۔ اور انہی تمام تر مراحل کا جس کا در حقیقت آغاز انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے، اسی کو مجموعی طور پر کتاب و سنت کی زبان میں یوم آخر کہا جاتا ہے، آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ آخرت کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دن حقیقت میں ایسا دن ہوگا کہ اس کے بعد اس دنیا کے خاتمے کے بعد کوئی اور دن نہ ہوگا، اور اس طرح سے انسان کے جو مراحل کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، ان مراحل میں کا یہ آخری مرحلہ ہوگا جس کو ہم یوم الآخر کہتے ہیں۔ یہی یوم الدین ہے کہ انسان کے کل 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مرحلہ عدم ہے، جب کہ انسان شیء مذکور نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اسی کو مرحلہ عدم کہا جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ انسان کا مرحلہ حمل کہلاتا ہے، جس کو اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے کہ انسان نطفے اور اس کے بعد کے مراحل کے ساتھ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تو انسان جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، یہ انسانی مراحل میں کا دوسرا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کو دنیا کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور وہ انسان کے اپنی ماں کے شکم سے باہر آنے کے بعد اس کی موت تک جاری رہتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ مرحلہ دنیا، اور اس مرحلے کا آغاز انسان کے تولد ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کے اجل مسمى پورا ہونے تک بلفظ دیگر موت تک جاری رہتا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے جس کو شرعی الفاظ میں مرحلۃ القبر و مرحلۃ البرزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا مرحلہ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو انسان جب مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ اللہ تعالی کے حکم سے زندہ کیے جانے تک کا جو پیریڈ ہے اس کو عالم برزخ اور مرحلہ برزخ کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اس کے بعد ایک پانچواں مرحلہ ہے جس کو مرحلہ آخرت کہا جاتا ہے. كما قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اور یہی مرحلہ یوم آخرت کا مرحلہ ہے، یہی مرحلہ آخرت. اور اسی اعتبار سے قیامت کے دن کو اور قیامت کے دن جو کچھ پیش آئے گا کہ جس کا بیان کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس کو یوم آخر کہا جاتا ہے. اسی کو آخرت سے کتاب و سنت کے اندر موسوم کیا جاتا ہے. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوم آخرت کا بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یوم آخرت جو ارکان ایمان ستہ میں کا ایک رکن ہے، اس میں یہ بات داخل و شامل ہے کہ ان تمام تر باتوں پر ایمان رکھا جائے جن کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ موت کے بعد کیا کچھ ہوگا، موت کے بعد کیا پیش آئے گا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہمیں دی ہیں ان پر نازل کتاب قرآن کریم کی روشنی میں اور ان کی طرف وہی خفی جو اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی روشنی میں جو کچھ خبریں ہمیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ موت کے بعد یہ ہوگا ایسا ہوگا، یہ پیش آئے گا، ان تمام تر امور و مسائل پر ایمان رکھنا یہ یوم آخرت میں شامل ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث قبر کی آزمائش، فتنہ قبر پر ایمان رکھتے ہیں، عذاب قبر اور نعیم قبر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس طرح سے انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی پیش آتا ہے، جس کی خبر اور اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، ان تمام پر ایمان رکھنا یہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے میں شامل و داخل ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ انسان جب اس کی موت آتی ہے اس کے بعد ہی وہ یوم آخرت کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث، کہ اذا مات الانسان قامت قیامتہ، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یوم آخرت کا مرحلہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے ایک نقطہ اعتقادی یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یوم آخرت در حقیقت ہم سے بہت قریب ہے۔ ہمارے اور یوم آخرت کے درمیان اور اس کے مراحل کی ابتدائی دور میں صرف موت ہی کا فاصلہ ہے۔ ادھر ہماری موت واقع ہوئی کہ ہم یوم آخر میں داخل ہو گئے، اور یہ نقطہ بڑا ہی اہم و قابل توجہ ہے، اور اسی لیے آخرت میں عند اللہ فوز و فلاح پانے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی نعمت جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے اندر درست ایمان رکھنا چاہیے، توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بجا لانا چاہیے۔ آخرت کے تعلق سے امور اعتقادیہ، مسائل ایمانیہ کہ جن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا اور ان کا یہ اعتقاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد فتنہ قبر کا سامنا ہوگا، اور فتنہ قبر سے مراد کیا ہے اس کو بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ دلائل کی روشنی میں بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس فتنے پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس امتحان و آزمائش میں کامیابی یا ناکامی کی صورت میں اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں
عالم برزخ میں، مرحلہ برزخ میں یا تو اس مرنے والے کو عذاب کا سامنا ہوگا یا اللہ تعالی کی نعمتیں اسے ملیں گی اور ان نعمتوں سے اس کو لذت یاب ہونا ہوگا اللہ جل وعلا ہی کے حکم سے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت فتنہ قبر پر ایمان رکھتے ہوئے عذاب قبر اور نعیم قبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے درس میں صرف اسی قدر باتوں پر میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ کل سے ہم فتنہ قبر اور خود فتنے کا معنی و مفہوم شرعی بیان کریں گے اور عذاب قبر اور نعمت قبر کے دلائل کا ذکر کریں گے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وہ عبارت جو میں نے آج پڑھی اسی کی روشنی میں نقطہ در نقطہ، جملہ در جملہ تمام تر امور اعتقادیہ کا جس کا تعلق ایمان بالیوم الآخر سے ہے اس کی تشریح کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تو اپنے اوپر ایمان رکھنے کی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا